لیکن تکریم واجب الاحترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت ہمدرد قوم و ملت وقار اہل سنت حضور سیدی سرکار سید محمد یونس میاں باپو بخاری دامت برکاتہم القدسیہ ارد العزیز عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برادرم حضرت علامہ مولانا محمد ریاض ہاشمی صاحب قبلہ بلبل باغ رسالت مداح رسول قاری خوش الحان حضور سیدی سرکار سید محمد حسن علی باپو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وقال وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص حضور سیدنا غوث الثقلین سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ
ماہ ربیع الاخر کی تیسری شب میں جشن غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے حج و عمرہ کی سعادت کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضور شیخ الاسلام مدظ الوالی والنورانی نے جو اشعار کہے ہیں اسے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں وہ بڑے مزے میں عرض کرتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو چشم تر مل جاتی ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ مقدر کا سکندر ہے، کیونکہ کائنات میں کبھی کبھی ماں بھی بچے کو روتا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ رہی اور آج بھی جب کوئی امتی روتا ہے یا کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے تو کسی کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مکین گنبد خضرا کو آج بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے دل کو حدیث پاک میں عرش اللہ کہا گیا، یعنی مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے، اس لیے کہ اس دل کو اللہ نے تخلیق ہی اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں محبوب کی محبت سما جائیں، اور جس کا دل اس محبت سے سرشار ہوتا ہے نا تو پھر بریلی شریف سے یوں آواز آتی ہے کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جب دل چمکتا ہے تو پھر کوئی آرزو نہیں رہتی، پھر وہ آرزو بھی کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جس کے دلوں کو کفے پائے نقش مل جاتا ہے اور سینے میں اگر وہ اتر جاتا ہے تو پھر وہ ببانگے دہل یوں کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے۔ اور یہ امان پھر ملتی ہے نا تو پھر میں نے پوچھا امام وہ امان کیسے ملتی ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میں نے کہا وہ آگ لگتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں جب وہ پل صراط پہ بھی گزرتے ہیں تو پھر وہ یوں کہتے ہیں اے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور یہ اللہ جس سے توفیق دے اور وہ اپنا سینہ اگر حضور کے نور سے چمکا لیں اور حضور کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ ایک شہزادی کی بات یاد آ گئی تو آپ کو عرض کر دوں، اللہ کرے ہمارے سب کے سینوں میں بھی یہ دل اللہ داخل فرما دیں۔ ہاں ایک شہزادے ہیں جن کا نام سید محمد علی ہیں، یہ بہت پیارے اور سونے شہزادے تھے۔ بچپن میں اساتذہ کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر ہے، پڑھائی کر رہے تھے۔ پڑھنے کے دوران وہ فرماتے ہیں کہ جب استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوا جن کا نام حضرت یعقوب تھا، جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوا نا تو عجیب اتفاق کہ میری نگاہیں تکنے لگی
کہ میرے استاد کے قریب میں خود بنفس نفیس رسول اللہ جلوہ فکن ہے. یہ دل تھے پہلے کے بچوں کے. تو کہا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے استاد کے پاس حضور کو دیکھا، اور جب میں سلام کر کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، یعنی اپنے استاد کے ساتھ حضور جب جلوہ فکن تھے، تو جیسے میں بیٹھا ادب کے ساتھ، تو میرے استاد نے مجھ سے یوں فرمایا، کہا بیٹے آج سبق میں نہیں سنوں گا، آج تمہارا سبق تمہارے نانا جان سنیں گے. یعنی کتنا وہ دور عظیم رہا. یعنی مدرسہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے مدرسے کو کسی اور کا گھر نہیں کہا جاتا، رسول اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. یعنی حضور کا گھر اس کو کہا جاتا ہے مدرسے کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ جب چاہیں آئے جائیں، اور یہ ان کی میزبانی ہے. اس لیے جو مدرسے میں بچے بھی پڑھتے ہیں نا، تو ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور مدرسے کے میزبان ہوتے ہیں اور بچے مہمان ہوتے ہیں. بس وہ شہزادے حاضر ہوئے اور استاد نے کہا نانا جان تمہارا سبق سنیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا سینہ ہے نا ایک دم ٹھنڈک پڑ گئی اور میرا دل اچھلنے لگا کہ آج میری قسمت کا ستارہ چھوٹی سی عمر میں چمک گیا کہ میری آنکھوں نے حضور کا اپنی دیدار کرایا. اور ان آنکھوں میں حضور کا وہ چہرہ جب سما گیا، اس کے بعد میں جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا نا، تو حضور کے لب مبارک سے یہ الفاظ تاثیر پائے. ارشاد فرمایا شہزادے مجھے سبق سناؤ گے؟ عرض کیا جی نانا جان. تو کہا کہ سناؤ. تو عرض کیا حضور جو آپ فرمائیں وہ سناؤں. اللہ اللہ. حضور نے فرمایا شہزادے ایک کام کرو نا، 30ویں پارے میں سے سورہ والضحیٰ سناؤ. اب وہ شہزادے نے سورہ والضحیٰ پڑھی ہوگی، اور جب وہ والضحیٰ پڑھ رہے ہوں گے اور حضور سامنے ہوں گے، اب تھوڑی لذت لے اس چیز کی، تصور کی دنیا میں کہ وہ وقت کیسا رہا ہوگا جب شہزادے نے شروع کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ وہ شہزادے نے پڑھ کے سنایا. حضور کا چہرہ جو ہے نا خوشی سے سرشار ہو گیا. اور اس کے بعد حضور نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا شہزادے اسی کے ساتھ سورہ انشراح بھی سنا دیں. وہ شہزادے پڑھنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دو صورتیں حضور نے اس شہزادے سے سنی بڑی خوشی کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ صورتیں ختم کی نا، تو حضور اپنی شان تشریف لے گئے. لیکن فرماتے ہیں 7 سال میں حضور کو میں نے دیکھ لیا تھا نا، تو دل دھڑکنے لگا کہ اب دوبارہ وہ دیدار کی لذتیں کب نصیب ہوگی. یہ تڑپ تھی بچوں کی. آج ہماری اور آپ کی تڑپ کم کیوں ہو گئی؟ ہم نے اپنے بچوں کو حضور کے معاملات میں آشنا کرایا ہی نہیں، پہچان نہیں کرائی کما حق کہوں. اور جن لوگوں کو یہ پہچان کرائی جاتی تھی یا ماں باپ پہچان یافتہ ہوتے تھے، تو ان کی آمد سے صدیوں پہلے، ان کی ولادت سے پہلے خود رسول اللہ بشارت دینے تشریف لاتے تھے. اور کائنات میں 1-2 اولیاء نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں درجنوں اولیاء کرام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے خود رسول اللہ بشارت دینے آتے تھے. کہا فلاں تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں فلاں بچہ پیدا ہونے والا. یہ بشارتیں ملتی تھی. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم نے بچوں پر خاص توجہ جو دینے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کم کر دی. وہ شہزادے فرماتے سید علی کہ 21 سال ہو گئے، پھر حضور کا کبھی دیدار نہیں ہوا.
لیکن تڑپ تو وہی تھی، ایک بار جس نے دیکھ لیا ہو، اب ان کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ تو کیا لگا سکتے ہیں، لیکن جن کو حضور کا حلیہ پاک معلوم ہوتا ہے نا، انہیں پوچھیے۔ میں آپ کو حلیہ تو نہیں سمجھا سکتا کما حق کہوں، لیکن جو حاجی لوگ گئے ہیں مدینۃ الرسول، انہیں میں سنہری جالیوں کی لذتیں بتا سکتا ہوں، میں مکھن گنبد خضرا کے اس سبز گنبد کی لذتیں بتا سکتا ہوں، میں اس گاڑی کے پس منظر کو پیش کر سکتا ہوں جب ایئرپورٹ سے وہ گاڑی چلتی ہے اور جیسے ہی مدینۃ الرسول کی اس بستی میں داخل ہوتی ہے اور وہ گلیوں سے گزارا جاتا ہے، اتنے میں وہ گاڑی میں ایک صدا اٹھتی ہے، کہا دیکھو دیکھو فلاں کونے سے حضور کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ حضور کے وہ مینار جب دیکھے جاتے ہیں تو عاشق دیکھنے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، اور تھوڑی گلیاں پار ہوتی ہے، ایک صدا پھر بس میں لگتی ہے، کہا دیکھو دیکھو فلاں کونے سے مصطفیٰ جان رحمت کا سبز سبز گنبد نظر آنے والا ہے۔ اور جیسے ہی وہ سبز گنبد دیکھا جاتا ہے نا، گاڑی چل رہی ہے، بندہ اندر ہے، پہلی بار حضور کے گنبد پر ایک سرسری طور پر نظر جاتی ہے نا، تو یارو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حقیقت ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے یہ چیزیں مانگی کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ میری تقریباً 6 سال کی عمر تھی نا، تو میں نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر لیا تھا۔ آج ہم اور آپ ہیں، ہماری آنکھیں اتنی گندی ہو چکی، اتنی گندی ہو چکی کہ ایک بزرگ کا قول ہے جو رحمت بھری حکایات میں بیان کیا ہے ان کو، وہ فرماتے ہیں کہ امت پر ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ امت کی آنکھیں ہر وقت زنا کرتی رہے گی۔ جملہ تو بڑا سخت ہے ان کا، لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ آج میرے خیال سے بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورتیں، نیک، پارسا، گنہگار، تقوی شیار، الا ماشاء اللہ، میرے خیال سے شاید ہماری آنکھیں ان برائیوں سے بچ پاتی ہو، ورنہ ہم سب کی آنکھیں زنا کر رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنی آنکھوں کو غیرت مند بنائیے۔ اللہ حضرت کی غیرت بتا دوں، اللہ کرے آپ کے سینے میں اتر جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ درس دینا، بچپن سے جو سکھایا جاتا ہے نا، ماں باپ سکھاتے ہیں نا، اب ماں باپ کے فضائل بڑے بیان کرتے ہیں، لیکن میں ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے آپ کے درجے بڑے بلند ہیں، اللہ نے اتنا بلند کیا، آپ کو اتنا بلند کیا کہ رسول اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت لا کر رکھ دی۔ لیکن یہ آپ کے فضائل ضرور ہیں، لیکن آپ کی کوکھ میں پلنے والی بیٹیاں اور بیٹے، اس کے بھی حقوق آپ پر ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرامین کے مطابق آپ کے بیٹوں کے آپ سب پر، آپ کی بیٹیوں کے آپ سب پر کم و بیش 16 حقوق اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائے۔ اس میں سے سب سے پہلا حق اچھی تربیت ہے، اچھی تعلیم ہے۔ آج ہم نے وہ لذتیں ختم کر دی۔ آج ہمارا بیٹا گیم کھیل کر تو سکون پا رہا ہے، مصطفیٰ کی نعت سننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارا بیٹا گیم کھیلنے پر، میچ کھیلنے یا کھیلتا دیکھ کر لذت پاتا ہے، میوزک سن کر لذت پاتا ہے۔ ابھی میں مدرسے سے نکلا، قریب میں سے ایک بارات گزری، کم از کم کئی گاڑیاں تھی اور آگے ڈی جے بج رہا تھا۔ 16واں حق ماں باپ نے ادا کر دیا۔ اب جس دلہن کو لایا گیا نا، وہ ڈسکو کے ساتھ لایا گیا، ڈی جے کے ساتھ لایا گیا۔ یہ آپ کے کھمبالیا کی بات کر رہا ہوں، تازہ سماچار جس کو کہتے ہیں، یہ 10 بجے کے سماچار ہے آپ سے، یعنی تازہ ترین یہ بارات ابھی آپ کے یہاں داخل ہوئی، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ افسوس ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ قوم صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ امامہ شریف بھی بندوانے آئیں گے، درگاہ پر چادر بھی چڑھائیں گے، پہلے دن مجلس یعنی نعت خوانی بھی رکھیں گے، جائیں گے تو بھی ڈی جے ناچتے جائیں گے، دلہن لائیں گے تو بھی ناچتے لائیں گے۔
یعنی تم یہ سمجھ رہے ہو یونس باپو کو پتہ نہیں ہے چل جائے گا، فلاں صاحب کو پتہ نہیں ہے چل جائے گا، فلاں سماج کے ذمہ دار کو پتہ نہیں ہے چل جائے گا۔ ہماری دل کی آنکھیں اور کان بند کر دیے گئے ہیں، ہمیں یہ کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اس کو مصطفیٰ کریم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو غوث الاعظم دستگیر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جن سے مرید ہوتے ہیں وہ مشائخ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا نام صرف باقی رکھنے کے لیے یہ سب رسومات ادا کر کے لوگوں کو تو خوش کر سکتے ہو، مصطفیٰ کریم کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن سنیں، اعلیٰ حضرت کو یہ لذت ایسے نہیں ملی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 6 سال کا تھا، خواب دیکھا، اور اس خواب کی حیت بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس خواب کی دنیا میں میں نے ایک محل دیکھا جس کے قریب سے میں گزر رہا تھا۔ عجیب اتفاق کہ اس محل کی رکھوالی حضرت سیدنا کفایت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے میں میرا گزر ہوا نا تو حضرت کافی نے کہا احمد رضا کیا آپ اس محل میں داخل ہو کر رسول اللہ کا دیدار نہیں کریں گے؟ یعنی حضور اس میں جلوہ فکن آپ دیدار نہیں کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اس خواب کی دنیا میں نے کہا بابا کیوں نہیں کروں گا، میری تو ہر وقت یہی تمنا رہتی ہے۔ فوراً آپ فرماتے میں اندر گیا، اجازت مانگی، لیکن اس وقت حضور محو استراحت ہیں، یعنی آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے اجازت ہی سمجھ لی حضور محو استراحت ہے، کہیں خلل نہ پڑ جائیں۔ فرماتے میں سہمے قدم، آہستہ آہستہ میں قریب ہوتا گیا، لیکن جیسے میں بالکل قریب پہنچانا تو فرماتے ہیں کہ میرے قدموں کی آہٹ سن کر میں نے اپنی خواب کی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اپنی والدہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدہ ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں۔ اور جیسے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی، حضور نے آنکھیں کھولی، ایک نظر اپنی والدہ کے چہرے مبارک پر نور پر دیکھی اور ایک نظر میری طرف وہ وضحا والا چہرہ پھیرا، اور وہ نگاہیں جب اٹھتی ہے نا تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی، پورا مجمع بولے نا یار، ہو سکتا ہے آپ کا سبحان اللہ حضور کرم فرما کر سن لیں اور آپ پر اور ہم سب پر نگاہ پر جائیں۔ امام کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب نگاہیں اٹھتی ہے نا کسی کی آواز سنتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب وہ سن بھی لیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں تو دینے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بریلی کے رضا کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے پہلے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب حضور جب دیتے ہیں نا تو دنیا کا بھی غنی بنا دیتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ حضور نے اینڈ جوانی کے موقع پر، اسے تو بار بار، لیکن اینڈ جوانی کے موقع پر ایک بار تشریف لائے، صرف زبان کھلوانی تھی بیٹے کی، صرف زبان کھلوانی تھی۔ ممبر پر بیٹھے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر ممبر پر، لیکن زبان نہیں کھل رہی۔ اب فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضور تشریف لائے، اور حضور نے کہا بیٹے واز کہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، کہ بڑے بڑے عرب کے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے فصحاء بیٹھے ہیں، حضور میری زبان نہیں کھلتی۔ حضور نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو، منہ کھلوایا۔ حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضور کا لعاب دہن بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو میں کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کی جھلکیاں بتا دے رہا ہوں۔ اگر لعاب دہن مصطفیٰ اگر کھارے کنویں میں پڑ جائیں تو وہ میٹھا ہو جائیں، خالی کنویں میں پڑ جائیں وہ بھر جائیں، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگ جائیں، چشمے آشوب ہو شفا مل جائے، قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر لگ جائیں دوبارہ شفا مل جائے، اور وہی قتادہ کی پنڈلی پر لگ جائیں تو اسے دوبارہ پیر مل جائے۔ وہی مصطفیٰ کا لعاب دہن جب 7 بار دیا، پھر
اعظم دستگیر میں شرکت کرنے لگتے ہیں. یعنی خطبات غوث اعظم ایسے مشہور ہوئے، 7 بار ملا. آج ہمیں اور آپ کو باپو یہ پانی پیتے ہوئے نا تو بولنا گڑا ہوں کیا یہ تو باپو پی گی نہیں ہے، یہ تھوڑا پیو ہے. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہمیں جو ہنسی آ رہی ہے نا، میں آپ کو بالکل گجراتی بول کر میں کوئی بھیکھودان گڈوی نہیں ہوں اور نہ ڈایا بھائی ہوں. حق یہی ہے. آج ہماری اور آپ کی نگاہوں میں کچھ چیزیں اتنی مطلب معاذ اللہ ہلکی ہو چکی کہ جس کا ہم تصور نہیں کرتے، لیکن جس کو یہ چیزیں میسر آ جاتی تھی نا ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. حضور نے 7 بار لعاب دہن دیا اور 7 بار کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں ممبر پر ہی تھا کہ میرے جد امجد نے کرم فرمایا. شیر خدا، فاتح خیبر، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا بیٹے واز کہو. تو میں نے کہا یہ تو عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، کیسے زبان کھلے گی؟ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا. 7 بار حضور نے دیا، 6 بار مولائے کائنات نے. کتنے ہوئے؟ 13 بار یہ جو لعاب دہن ملا. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کبھی تقریر کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہوئی. 7 یا 3 آدمیوں سے مجمع شروع ہوا تھا، یہاں تک کہ 70,000 کا مجمع تھا. اور اس لعاب دہن کی برکت یہ ملتی تھی کہ صرف عبد القادر بغداد میں واز کہتا تھا تو صرف بغداد والے نہیں بلکہ کائنات میں ہر ولی جہاں جہاں بھی رہتا میں پہلی بار کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین. تو کائنات کا ہر ولی الرٹ ہو جاتا کہ غوث پاک کا خطبہ شروع ہوا. دوسری بار فرماتے الحمدللہ رب العالمین تو وہ اپنے حلقے کے مریدین کو جمع کر لیتے، کہا اس حلقے میں بیٹھ جاؤ اگر بغداد والے شہنشاہ کی تقریر سننا ہے. پھر فرماتے جب سب لوگ اولیاء اللہ روئے زمین کے اپنے مریدوں کو بٹھا کر بیٹھ جاتے پھر میں خطبہ شروع کرتا. یعنی یہ 13 مرتبہ لعاب دہن نبی و علی دے دیں، نبی و علی دے دیں تو یہ لذتیں ملتی ہیں. یہ لذت میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ آپ کے بچوں کو بھی یہ ضرورت ہے. میں نے کہتا کہ کسی سید کا لعاب دہن پلاؤ نہیں، لیکن جب بچے کی پیدائش ہونا تو ہمارے صحابہ سے لے کر آج تک یہ رواج پیدا کرنا چاہیے. صحابہ نے ایسا کیا. خود رسول اللہ نے اپنے بیٹی کے بیٹوں کے لیے جب بھی حضرت امام حسن پیدا ہوا، حضرت امام حسین پیدا ہوا، حضرت زینب پیدا ہوئی، خود حضرت سیدہ کائنات مولائے کائنات پیدا ہوئے، حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہیں اپنے سینے تک لائے اور ان کے منہ میں اپنی زبان عطا فرمائی. یعنی گھٹی جس کو کہتے ہیں نا، گھٹی پلانا بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو جی؟ گڑ سوتھی، ہاں گڑ والا پانی یعنی میٹھا پانی، کھجور والا پانی. ہمارے یہاں گل سندی کے پاڑی والا بستر والا مانا رہا نا، بوندی وغیرہ ہوتی ہے. یہ مٹھاس جو ہے نا، اس کا اثر ہم لوگ اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں. اور یہ آپ میں کبھی کبھی کہتے بھی ہوں گے جب کوئی بچہ شرارتی ہوتا ہے نا، لیکن کہ جی گل سندی آئی ایسا بولتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن سے کوئی ایسی چیز پلاؤ نا کہ اس کے اثرات جب ثابت ہوں تو کم از کم لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یونس میاں باپو نے اس کو میٹھی چیز پلائی ہے. کہیں ایسا کوئی کہتا ہوا نظر آئے اسماعیل میاں باپو کے منہ والی گلسندی اس کو ملی ہے، حسن بابا کی گلسندی ملی ہے. یہ شہزادے کیوں ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہیں کہ اللہ اکبر ہماری نسلوں کی تربیت کے لیے یہاں ہیں. ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کرو. اور جن جن لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوئی وہ اپنے زمانے کے تاجدار ہوئے ہیں. اس کی ایک بات اور بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات اور اتر جائے. یہ ماں باپ کی شان ہے کہ ماں باپ جتنا بیٹے کو سنوارنا چاہیں نا تو وہ سنوار سکتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا. یہ کائنات کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ آج بھی دلی میں لیٹے لیٹے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں. 5 اولیاء ایسے ہیں اس وقت ہوئے زمین پر، یعنی اندر مزارات میں، جو اندر رہتے ہوئے بھی پورے ہندوستان کے فیصلے فرماتے ہیں. یعنی بغیر ان کے اذن اور اجازت کے کوئی فیصلہ ہندوستان میں نہیں ہوتا. نمبر 1
حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک. نمبر 2 حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء اور حضرت سید سالار مسعود غازی. اس کو اگر میں اپنی محبت کی زبان میں یوں کہوں تو پورے ہندوستان کے ذرے ذرے کا فیصلہ اگر کسی عدالت میں ہوتا ہے تو یہ پانچوں کی عدالت میں ہوتا ہے. اس کو یاد رکھ لیں. آپ کبھی ٹرائی کرنا، کوئی بھی معاملے میں پھنس جاؤ نا، ان 5 میں سے کسی کا نام لے کے ٹرائی کرنا. لیکن اگر دل بابا قطب جیسا ہو نا تو خواجہ آج بھی مزار سے نکل سکتے ہیں. لیکن دل ایسا بنائیں، اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ پھر آپ کو بولنا پڑے. یہ مشین ہے نا، اور مشین کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی بگڑتی بھی ہے کبھی سدھرتی بھی ہے. لیکن جب انسان بگڑتا ہے نا تو بڑے معاملے خراب ہوتے ہیں. اس لیے انسانوں کو نہ بگڑنے دینا. میں عرض یہ کر رہا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء یہ اپنی والدہ کے بڑے حساس بیٹے تھے. میں ان کی ماں کا بیان نہیں کرتا لیکن ان کے مرید کی بات بتا رہا ہوں. حضرت امیر خسرو کا نام سنا ہوگا. یہ آپ کے وہ مرید کامل ہے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ان سے اتنی محبت کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی کہ 2 بندوں کو ایک ساتھ میں قبر میں دفن کرنا جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ میرے ساتھ امیر خسرو کو دفن کرنا. محبت تو دیکھیں، یعنی پیر بھی اتنی محبت کر رہے ہیں، امیر خسرو بھی اتنی محبت کرتے تھے. اور شعر و شاعری میں 7 یا 8 بادشاہوں کا دور دیکھا آپ نے امیر خسرو نے بابا نظام الدین اولیاء کے دور میں. اور ہر دور میں انہوں نے بادشاہوں کے یہاں شعر و شاعری کہی اور نعتیں بھی کہی، حمد الہی بھی کہی، لیکن بادشاہ کو تعارف کرایا. بڑا انعام ملتا تھا، اور اس حد تک انعام ملتا تھا کہ اس زمانے کے جو سکے ہوتے تھے نا وہ اونٹوں کی قطاروں میں بھر کر لے جاتے. اتنا بڑا انعام ملتا تھا، یعنی اتنے بڑے مطلب وہ شاعر تھے. لیکن 7 بادشاہوں کا دور دیکھنے کے باوجود بھی ان کے سینے کی جگہ جس کو ہم اور آپ دل کہتے ہیں وہاں وہ کپڑا ہمیشہ جلا ہوا نظر آتا تھا. لوگ پوچھتے تھے امیر خسرو یہ کیا ہے، نیا کپڑا پہنتے ہو جل جاتا ہے. کہا نظام نے جو آگ لگا دی ہے محبت رسول کی. کہا یہ کیسے لگی؟ کہا میں شعر و شاعری کرتا تھا. ایک دن شعر و شاعری سنا رہا تھا تو بابا نظام نے کہا خسرو نعتیں تو بڑی اچھے پڑھتے ہیں لیکن جو شیخ سعدی شیرازی کی جو لذت ہے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا یہ شیخ سعدی جو ہے نا شیرازی، ان کی لذت نہیں ہے تیرے اندر، یعنی ایسی شاعری پڑھ یا ایسا کچھ کر کے یہ لذت آ جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑا افسوس ہوا. کہا حضور شیخ سعدی کو یہ لذت ملی کہاں سے تھی؟ فوراً سوال، کہا یہ لذت ملی کہاں سے تھی؟ تو فرمایا خسرو ان کو خضر علیہ السلام نے ہے نا لعاب دہن دیا تھا. کن کا لعاب؟ خضر علیہ السلام. میں نے یہ جو 5 نام لیے نا اس میں آخری نام لیا حضرت سید سالار مسعود غازی. ان کے مزار پر جب بھی اللہ موقع دے نا حاضری ہو تو آدھا گھنٹہ ضرور بیٹھنا. کتنا گھنٹہ؟ آدھا گھنٹہ ضرور بیٹھنا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پر وہاں خضر علیہ السلام حاضری دیتے ہیں، ہر آدھے گھنٹے پر. یہاں تو آپ دنیا میں کھوئے گیا نا ایک بیدہ نے مڑوانی بہت تمنا دے. اللہ کے لیے کوشش کیجئے، ایسے لوگوں سے ملنے کی تمنا کیجئے، ملتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اللہ جس کو حج و عمرہ کی سعادت دیں، یعنی پاسپورٹ لگ جائیں، ویزا لگ جائیں اور نام آ جائے اگر عمرہ میں یا حج کے اندر، یا ایسے ہی مدینہ شریف یا مکہ شریف جانے کا بہانہ بن جائے کوئی، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی دن سے یہ تمنا کر لینی چاہیے کہ اللہ اس حج کے موقع پر انبیاء سے ملاقات کرا دے. یعنی کتنی بڑی تمنا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کالی آفس میں بیٹھو انہیں ملوانی تمنا ودارے مانسو رکھے کہ پارٹی والے تمہارا کچھ نہیں کرتے. ملنے کی تمنا ایسے ہی رکھو جیسے ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے. ہاں، اور جس دن وہ مل جاتے ہیں نا تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں. جس کو بھی ملے ہے نا ان کی نیا سرا دی ہے. آج ہم سب سے ملنے کے خواہش مند ہیں. اللہ کے لیے ایسے برگزیدہ بندوں سے ملو. نظام الدین اولیاء نے تربیت کرتے ہوئے کہا بیٹا خسرو یہ شیخ سعدی کو ان کا لعاب ملا تھا. تو کہا حضور ان کو تلاش کرنا پڑے گا نا. کہا
کہا ملتے ہیں وہ؟ کہا ضرور ملتے ہیں. کہا حضور وہ کہاں ملیں گے؟ کہا خسرو اکثر سمندروں کی سیر پر ملتے ہیں، جنگل و بیابان میں ملتے ہیں. اس لیے اکثر بزرگوں کو دیکھیے آپ، مولانا احمد رضا خان، یہ احمد رضا صاحب، حضور سید سرکار یونس میاں باپو، مولانا ریاض صاحب وغیرہ جو علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ پہلے جو اس ہندوستان میں تشریف لائے نا وہ اکثر سمندری سفروں پہ آئے. یعنی پہلے تو پلین تو تھے نہیں، پیدل سفر ہوتا تھا یا تو سمندر سے، اور اکثر بستیاں یہاں تک کہ افغانستان سے لے کر بھروچ تک یہ پورا سندھ کہلاتا تھا اور اس کا نام ہی ہند تھا. جو پرانا ہندوستان ہے نا یہ یہی تھا، افغانستان سے لے کر بھروچ تک. یہاں جتنے بھی قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، شیرازی، جتنے بھی بزرگ آئے پہلے کے زمانے میں، اور جتنے صحابہ تابعین کے مزار جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب سمندری سفر سے آئے ہیں، اور سب کی رہنمائی حضرت خضر کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. یعنی یہ خشکی جو ہے یہ 4 حصے ہیں اور 6 حصہ سمندر ہے. یعنی یہ دنیا میں 6 حصے میں پانی ہے، اور وہ 6 کے 6 حصے یعنی سمندر کی اندر کی مخلوق کی نگہبانی اگر اللہ نے آج بھی کسی کو باغ ڈور دیے نا تو وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور ان کی نگہبانی میں حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان وہاں کام کرتے ہیں. یعنی دریا میں بھی ان کے مریدین اور معتقدین پائے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا خضر سے ملاقات کرنی اور دریا پر جانا چاہیے. ایک دن گئے، دیکھا نا تو سفید پتھر پر بیٹھے، ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا. کہا کون آپ؟ کہا میرا نام ہی خضر ہے. پھر نے کہا تھا تلاش کرو، مل گئے. اور جیسے ملا نا تو کہا کیسے خسرو آنا ہوا؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں اور ایک غرض بھی ہے. کہا کیا غرض ہے؟ تو کہنے لگے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ جس کو لعاب دہن دے دیتے ہیں نا اس کی شعر و شاعری میں لذت آ جاتی ہے، تو میں بھی یہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لعاب دہن دے دیں. سنو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، الحمدللہ الحمدللہ. خضر کہتے ہیں کہ خسرو کا کیا؟ کہا میں بغیر حضور کی اجازت کے کسی کے منہ میں لعاب نہیں دیتا. یعنی حضور جس کے لیے اجازت دیتے ہیں میں انہی کے منہ میں لعاب دیتا ہوں، اور تمہارے لیے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں. مایوس ہو گئے. ملاقات تو ہوئی لیکن یہ نعمت ملی نہیں نا تو افسوس ہوا، غمگین ہوئے. وہیں سے نکل چلے اور سیدھے پیر کی بارگاہ میں آ کر سر جھکا کر آنکھیں اشک بہا رہے بیٹھے ہیں. نظام الدین اولیاء آئے، دیکھا کہ خسرو مایوس ہے. فرمایا خسرو کیا ہوا؟ کہا حضور ملے تو صحیح لیکن لعاب نہیں. جب یہ سنانا تو نظام الدین اولیاء ہے. ہاں ان کی جب محفل سجتی تھی نا، ہمارے مشائخین نے لکھا ہے سلسلہ چشت کے مشائخین نے کہ جب محبوب الہی کی مجلس سجتی تھی تو شروعات سے لے کر اخیر تک ان کی مجلس میں خضر علیہ السلام آ کر بیٹھا کرتے تھے. یعنی یہ محفل محبوب الہی ہے. تو جب مرید کو غمگین دیکھا نا تو رہا نہیں گیا. کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا بابا ملے، لعاب نہیں دیا. کہا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک نانا جان آپ کے اجازت نہیں دیتے نا تب تک ملتا نہیں. یعنی آپ کے نانا جان جب اجازت دیتے تب وہ کسی کو لعاب دیتے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. محبوب الہی فرماتے ہیں خسرو ایک بات کہوں؟ کہا کیا؟ کہا میں نے جب خضر کا نام دیکھا کہا تو تو دوڑ پڑا. اشارہ دیا. کہا میں نے خضر کا نام دیا تو دوڑ پڑا. کہا حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لعاب دہن وہی ڈالتے تو لذت آ جاتی ہے. کہا تجھے محبوب الہی نظر نہیں آیا؟ جس کی محفل میں خضر بیٹھنے آتا ہو تجھے وہ پیر نظر نہیں آیا؟ قدم پکڑ لیے. کہ حضور معاف کر دیں، کما حق وہ لذت پا نہیں سکا اور پہچان نہ سکا کہ آپ کون ہیں. قدم پکڑے روئے. کہ حضور اب بات کس دیر کی ہے، خسرو میں بھی وہ لذت آ جائے، تھوک دو. بابا محبوب الہی نے ایسے تھوکا، لعاب دہن دیا. خسرو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جتنے شعر کہے ہر شعر میں میرے مولا نے لذت عطا فرما دی. اور اس کے بعد ایک دن محفل سجی اور اس محفل میں نے جب کلام پڑھا نا تو اس کلام میں نے دیکھا محبوب الہی وجد میں، محفل وجد میں ایک شخصیت آئی، سب کھڑے ہو گئے. مسند محبوب الہی پر وہ شخصیت بیٹھی اور بیٹھنے کے ساتھ ہی پورا مجمع اپنی شان مست اور کیفیت میں ہے.
اور اس شان سے وہ محفل سج گئی کہ جس کا تصور میں نے کبھی نہیں کیا. جب اختتام ہوا سب چلے گئے, وہ ہستی بھی چلی گئی. میں محبوب الہی کے حجرے میں گیا, قدم پکڑ لیے. میں نے کہا حضور آج جو محفل کا رنگ تھا نا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو فرمایا خسرو آج جس کی نعت پڑھ رہا تھا نا وہ آمینہ کا لال آیا تھا. حضور آتے ہیں, حضور محفل ایسی سجاؤ, ایسی سجاؤ, ایسی سجاؤ, حضور آ جائیں. حضور کرم فرماتے ہیں. آج یہ وہابی, دیوبندی, یہ چکڑالوی, نیچری, یہ سب ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. کہا کیا حضور کو پکارتے ہو؟ یہ یہودی اور نصرانی بھی جس سینٹ جوسف اسکولوں میں اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہو نا, وہ تمہارے بچوں کے عقائد خراب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہا تم اپنے پیغمبروں کو پکارو. کہتے ہو نا کہ محمد عربی تمہاری مدد کرتے, پکارو. اور وہ بیچارہ چھوٹا موٹا ذہن والا بچہ وہ پکار بھی لیتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کیا سمجھے حضور کون ہے. اور پھر اس کے بعد وہ عقائد جو ہے بگاڑتے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کرنا, وہ اسکولیں اور وہ کالجیں جس کے اندر سے عورتوں کی چادریں اتار لی جائیں اور ماں باپ کا احترام اور استاد اور پیر کا احترام ختم کر دیا جائیں, ایسے ہنر اور ایسے علم سے تو علم الہی اور علم مصطفیٰ کافی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آج ہماری قوم کی کوئی بیٹی چادر اوڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس نے یہ ذہن دیا؟ یہ اسکولوں نے. میں اسکولوں کا مخالف نہیں, لیکن کم از کم اسکولوں کے معاملات میں آپ اپنا جگر پانی ایک کر کے اتنا تو ضرور کروا سکتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. ہماری بیٹی ماں فاطمہ کی کنیز ہے, ہم اس کے سر سے چادر نہیں اترنے دیں گے. یہ غیرت ہونی چاہیے. اب تو جتنی بیٹی مطلب چادر نہیں پہنانا باپ اتنا خوش ہوتا ہے, اور جب عزت پامال ہوتی ہے نا تو کسی دربار میں جا کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی جلدی واپس آ جائے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو, اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو حضور کی محبت پلاؤ. اعلیٰ حضرت کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے حضور نے چہرہ پھیرا اور حضور نے رخ انور پھیرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا ماں میرا احمد رضا آ گیا, میرا احمد رضا آ گیا, میرا احمد رضا آ گیا. حضور نے وہ سراپا دیکھا تھا, اعلیٰ حضرت حضور کا وہ سراپا دیکھ لیا تھا 6 سال کی عمر میں, اور 6 سال کے بعد وہ دل میں جو لگی تھی نا حج عمرہ کے موقع پر, وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں. آخر میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, 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 تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب اتنا کہا آنکھیں کھولی, کیا دیکھتے ہیں بنفس نفیس مصطفیٰ موجود ہے. احمد رضا دیدار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اللہ کی سرزبہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ہمیں ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نعرے تکبیر. اس لیے وہ سراپا دیکھنے کے بعد کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے, کبھی نہیں مانگا. انہوں نے 2 ذاتوں سے مانگا, ایک ذات کا نام مصطفیٰ ہے اور دوسری ذات کا نام غوث العظم دستگیر ہے. اور کیسا مانگا؟ مانگنے پر بات آئی تو کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور آگے بڑھ کر کہتے ایک جگہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, اور سارے سنیوں کو کہتے ہیں ہم بھکاری, وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو, اور نہ کہنا ہی نہیں عادت رسول اللہ کی. اور کہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. یہ اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا. اور غوث پاک سے کہتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ جگر کیسے ہوئے؟ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا. ہاں آج بھی ہماری ضرورت ہے. میں سید علی رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کر دوں, 21 سال کے ہوئے نا تو تڑپ بڑھ گئی, کہا حضور سے ملاقات نہیں, حضور سے ملاقات نہیں. اور جب ملاقات نہ ہوئی
فرماتے ہیں اللہ نے کرم یہ فرمایا میرا حج کا موقع بن گیا، میں حج کے لیے گیا۔ فرماتے ہیں ایک مسجد ہے وہاں، یونس باپو وغیرہ جانتے ہوں گے، مسجد خیف غالباً نام ہے۔ ہاں، وہ فرماتے اس مسجد میں حاضر تھا، اور جیسے میں نے 2 گانا رکعت پڑھنے کے لیے ایسی نیت باندھی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ اکبر کہہ کر میرے ہاتھ بندھے تھے، سامنے رسول اللہ کھڑے تھے۔ نفس نفیس، ابھی میں کچھ کہتا تو حضور نے پہل کر دی، سلام کیا۔ یہ حضور کی عادت کریمہ تھی، سلام کرنا۔ یعنی کتنے بھی صحابہ بڑے بڑے ہیں نا، ان سب نے یہ کوشش کر لی، کہا آج حضور کو پہلے جا کے سلام کریں گے۔ جیسی دروازہ حضور کا کھلتا نا، پہلے حضور کا سلام آتا۔ یعنی کبھی بھی حضور سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی پہل ہے۔ اور حضور نے سلام کیا۔ سید علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ بڑھائے، کہا بیٹے ملاقات ہی کرنا چاہتا ہے نا، ہاتھ بڑھا۔ ملاقات کی، مصافحہ کیا، اور اس کے بعد اپنی مبارک باہوں کو کھولا اور کہا بیٹا آجا سینے سے بھی سینے لگا لوں۔ سینے ملایا، اور این نماز ہے، فرماتے ہیں این نماز ہے، سینے ملایا، اور تھوڑی لذتیں دینے کے بعد پھر فرمایا، کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وہ سورت والی آخری آیت یاد فرمائی اور اشارہ دیا، کہا بیٹے یہ چرچا گھر گھر تک کرنا، تاکہ میری امت کے اور بھی بچے مجھ سے لذت یا آشنا ہو سکیں۔ آج ہمیں بھی سب کو ضرورت ہے۔ میں ماں باپ پر گفتگو کرنے والا تھا، بات میں بات آ گئی تو میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لیکن ماں باپ کی عظمت بھی اللہ نے بڑی بلند کر رکھی ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی 2 آیتیں بیان کی ہے، اور اس میں خاص کر کے ان ماں باپ کا ذکر کر دوں کہ جن کی کوکھ سے اللہ رب العزت نے ہمیں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یعنی دنیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو، روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، ان کے یہاں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے تھے، اور ایک بڑی مدت کے بعد حضور غوث پاک کی ولادت ہے، یعنی پیدائش ہے، یعنی ایک عرصے کے بعد حضور غوث پاک کا دنیا میں تشریف لانا، یعنی شادی کے بعد، آپ کے والدین کی شادی کے بعد ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی ولادت ہے، لیکن یہ دیر سے آنا بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی غوث اعظم کی کرامت ہے۔ یعنی اس عمر کے تقاضے کے مطابق آپ کی ولادت ہوئی کہ اس وقت ولادت کا وہ ماحول نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی غوث پاک کی کرامت لوگوں نے لکھی ہے۔ اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پیٹ میں جلوہ فگن ہو چکے، تو آپ دیکھیے اپنی ماں کا کتنا خیال ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا، جتنے بھی بوڑھے بچے جوان، میری مائیں بہنیں جو بھی بیٹھی ہیں، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آج کی گفتگو کا میرا اصل موضوع یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو، آج سے یہ نیت کر کے اٹھو کہ زندگی میں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں، ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ یہ فیصلہ کرو، عزم کرو، صحیح بتا رہا ہوں۔ آج ہم جو مار کھا رہے ہیں نا، ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، یہ بوڑھے ماں باپ کے خون بھری آنسو رولنے والی وہ آنکھیں بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس امت میں ماں باپ کے ساتھ بڑا ناسلوکی رواج پا چکے لوگ۔ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا عزم کر لو۔ اگرچہ وہ ظلم بھی کرتے ہو نا، تو حدیث شریف میں ہے کہ اگرچہ ظلم کرے پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے جب اسلام قبول کر لیا نا، تو انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو والدہ نے ٹھان لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تو اسلام چھوڑے گا تو کھانا کھاؤں گی۔ حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے کہا ماں کی فرما برداری بہت ضروری ہے، لیکن اسلام کی مخالفت میں اگر وہ دعوت دیں تو اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن تمہیں میں حکم دیتا ہوں، یہ کہا اگرچہ تیری والدہ کافرہ ہے، لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں اس کی نافرمانی اور چیزوں میں مت کرنا، ہے کافر، لیکن کہا پھر بھی تجھے میں حکم دیتا ہوں اس کی خدمت میں کمی بیشی مت کرنا۔ یعنی اس وقت بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اگرچہ وہ کافرہ یا مشرکہ ہو۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے سوا اور ایک بات بتا دوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ نمازی، حاجی، روزے دار، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، ہر واجب، سنت، نفل سب کچھ ادا کرتا ہو،
لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو لوہے محفوظ میں جو ہے اب بھی نافرمان لکھا جائے گا. کر رہا ہے ماں باپ کی، یہ اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری، یعنی ہر نیکی کر رہا ہے، صرف غلط کام یہ کر رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے یا اس نے سلوک نہیں کر رہا یا نافرمانی کر رہا یا بے ادبی یا گستاخی کر رہا، تو کہا کہ یہ ماں باپ کی وجہ سے وہاں نافرمان لکھا جائے گا. ایک بھی نفل یا فرض یا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، وہاں نافرمانی لکھا جائے گا. اور فرمایا گیا اگر کوئی بائی چانس اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر کوئی اللہ اس کے رسول کا نافرمانی ہو، یعنی کوئی نیکی کا کام نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ اپنے یہاں اسے فرما بردار ہی لکھتا ہے. یعنی ماں باپ کی فرما برداری کی وجہ سے وہاں فرما بردار لکھا جاتا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے، دنیا کی ہر چیز دوسری مل سکتی ہے، ہر چیز دوسری مل سکتی ہے، یہ کائنات میں وہ عظیم نعمتیں ہیں جو دوبارہ پھر ملتی نہیں ہیں. اس کو ہمیشہ اپنے مطلب دماغ کے اندر، دل کے اندر اس کو جگہ دے دیں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والدین کے ساتھ یا والد صاحب یا والدہ کے ساتھ اچھا سلوک سنیں. اپنے والد صاحب کے زمانے میں تو وہ مطلب دنیا سے پہلے ہی پردہ فرما گئے، اور حضور غوث پاک کی والدہ اس وقت بقید حیات رہی، اور آپ کی مکمل تربیت آپ کی والدہ اور آپ کے نانا جان نے فرمائی. یہ پورا مطلب ایک چیپٹر ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ والدہ کے پیٹ میں آ گئے نا تو نانا جان کے باغوں کے مطلب وہ پھلوں کے باغ تھے، تو اسی میں کبھی تشریف لے جاتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. تو جب آپ کی والدہ سیر کرتے کرتے ایک سیب کے درخت کے قریب گئی اور سیب اسے اٹھانا چاہا. جیسے ابھی وہ سیب توڑنے کا ارادہ کیا نا تو اچانک اونچائی پر تھی اور تھوڑی دیر ہوئی نا تو اچانک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنی والدہ کے شکم میں رہتے ہوئے آپ کی والدہ کے پیٹ میں اپنے مبارک ہاتھوں کے ناخن سے ایسے مطلب تھوڑا درد مطلب دیا. اور جیسے وہ درد دیا نا تو وہ چوکی جس پر آپ کھڑی ہو کر وہ سیب اتار رہی تھی تو وہ درد کی وجہ سے اسی وقت آپ چوکی سے نیچے تشریف لے آئیں. اور جیسے آپ نیچے تشریف لائی اور سہیلیوں نے سنبھالا نا، اتنے میں وہ سیب تو گرا لیکن سیب کے ساتھ ایک زہریلا سانپ بھی گرا. یعنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ اچھا سلوک یہ کیا کہ ماں کو زہریلے سانپ سے بچایا. اور یہ واقعہ تو ہوا تھا اس وقت جب آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے نا تو ایک بار والدہ ناخن کتر رہی تھی، اور جیسی والدہ ناخن کاٹ رہی تھی نا تو والدہ درست ناخن کر رہی تھی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ماں کا کیا کہ آج آپ وہی میرا ناخن درست کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو جگر کے اندر چبویا تھا. اب مہربانی فرمائے نا میری یہ تقصیر کو آپ معاف فرما دیں. کون کہہ رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار کہہ رہے ہیں. کس تقصیر کی بات کر رہے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ میں وہ بھی والدہ کو بچانے کی خاطر تھی، پھر بھی کہا کہ ماں اب وہ تقصیر تو معاف فرما دیں. اللہ اکبر. والدہ نے سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا اگر تو اس دن مجھے یہ چوٹ نہ پہنچاتا تو کہیں میری جان جا سکتی تھی. یعنی تو نے یہ بڑا کام کیا، تو معافی مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن غوث پاک نے اس تقصیر کی معذرت کرتے ہوئے اپنی ماں کا رتبہ بتا کر آنے والے تمام غلامان قادریت کو بتا دیا کہ ماں اسے کہتے ہیں. ماں وہ دریا دل ہے اور وہ سمندر کی وسعت ہے. ماں وہ کشادہ آسمان کا نام ہے اور اس سرزمین کا نام ہے کہ یہ 7 سمندر، یہ 7 آسمان، یہ 7 زمین، یہ چاند و سورج اور ستارے اتنی وسعت نہیں رکھتے جتنا ماں کا ایک دل وسعت رکھتا ہے. ہاں اس کو یاد کر لیں آپ. ماں کا دل بڑا وسیع ہے، اور جس کے لیے ماں کا دل وسیع ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ نکھارتا بھی ایسے ہے ان بچوں کو. ایک بار اور بات اور سن لیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک دن آپ کے دروازے مبارک پر ایک بندہ آیا اور سائل تھا، مانگنے کے لیے حاضر ہوا. اور جیسے وہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بند دروازے سے اپنا مبارک دستے اقدس نکال کر ایسے اس سائل کو دینا چاہا. تو اس سائل نے اپنے آپ کو دیکھا، ادھر ادھر دیکھا اور مبارک اس حجرے میں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا.
تو اس کے دل میں ارادہ بدلا، اور جیسے ارادہ بدلا تو اللہ اکبر وہ اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ بندہ اندر داخل ہوا، اور کیفیت مطلب اس حالت ہے کہ اللہ اکبر، اسی وقت جب وہ بد کردار سائل نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف ابھی صحن میں قدم رکھا، اتنے میں آپ گھبرائیں، اور جیسے آپ گھبرائیں تو اپنے آپ کو ایک کونے میں کر لیا، یعنی محفوظ جگہ جس کو کہتے ہیں، محفوظ جگہ میں کر لیا۔ اتنے میں کیا دیکھا، حضور غوث پاک کی والدہ بیان کرتی ہے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے حجرے میں سے یا صحن میں سے ایک غضبناک مطلب دھاڑ مارتا ہوا شیر باہر نکلا، یعنی شیر باہر نکلا، اور اس شیر نے آتے ہی سب سے پہلے اس خبیث ناکام اور نادار سائل پر حملہ کیا، اور اس کو وہیں جہنم رسید کر دیا، یعنی اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد وہ معاملہ تو بات ہو گئی، رفع دفع ہو گئی، وہ شیر بھی چلا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی اور 7 سال کی عمر ہوئی نا، تو ایک روز ماں کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو دوران بات بچے کبھی کبھی باتیں کرتے نا ماں سے، تو ایسے باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں ماں، کہا ایک بات عرض کروں؟ کہا ہاں۔ کہا ماں یاد ہے صحن میں ایک بار شیر آیا تھا، صحن میں ایک بار شیر آیا تھا؟ کہاں بیٹا، اس بار ایک سائل آیا تھا اور اس نے معاذ اللہ کچھ ارادہ کیا، اور میں تو یہ سمجھتی تھی کہ اب کون بچائے گا، میں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور کونے میں چھپ گئی، اچانک میری آنکھوں نے دیکھا ایک شیر آیا گراتے ہوا اور سیدھا اس پر حملہ کیا اور اس سائل کو پھاڑ چیر کر رکھ دیا۔ کہا ماں وہ شیر کوئی اور نہیں، تیرا عبد القادر جیلانی تھا۔ اس وقت اللہ نے میری روح کو تیری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماں ہے۔ آج جب جوان بیٹا ماں کو گالی دیتا ہوگا تو غوث پاک پر کیا بیتی ہوگی؟ جب شادی کے بعد سگا بیٹا ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہوگا تو کیا ہو رہا؟ اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ میری بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر تم کہیں سسرال گئی ہو تو اپنے شوہر کے ماں باپ کو نکال کر اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن مت بنانا، اپنے شوہر کو بھی کہیں جہنم کا حقدار مت بنانا، اس لیے کہ تمہاری بات پر اگر وہ تمہارے شوہر نے اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بند کر دیا تو یاد رکھنا میری بہنوں، کل تم بھی ماں بننے والی ہو، تمہارے یہاں بھی بیٹے ہوں گے، ان بیٹوں کی بھی شادیاں ہوگی۔ تم جیسے اپنے سسرال پر کر رہی ہو، تم اپنے ساس اور ساسو پر کے ساتھ جیسا برتاؤ کر رہی ہو، آنے والی نسلیں کہیں تمہارے اوپر بھی ایسا برتاؤ نہ کریں۔ اس لیے محتاط، احتیاط برتیں۔ بائی چانس اگر الگ ہونا لازم اور ضروری ہو جائے کوئی وجہ سے، پھر بھی اپنے شوہر کو یہ ضرور کہنا، کہا جیسے یہ میرے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ایسے تمہارے ماں باپ بھی ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک اچھا کریں گے جیسے ہم ساتھ میں مل کے کرتے تھے، یعنی ان کی خدمت کرنا بند نہیں کرنا۔ اور جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ انہیں صلہ بہت بڑا دیتا ہے۔ میں نے چند بزرگوں کے نام پڑھے ہیں، میں صرف ان کا نام سنا دیتا ہوں اور ایک بزرگ کا کام سنا دیتا ہوں، اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ خضر علیہ السلام، حضرت بایزید بستامی، نظام الدین اولیاء، ذوالنون مصری، اویس قرنی، جنید بغدادی، یہ بڑے بڑے اولیاء کبار، یہ بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں نا، حضرت مخدوم سمنانی، یہ بڑے بڑے حضور غوث پاک دستگیر، یہ بڑے بڑے اولو العزم جو اولیاء گزرے ہیں، ان سب سے لوگوں نے پوچھا اپنے زمانے میں کہ یہ ساری چیزیں میسر کہاں سے ہیں؟ انہوں نے سب کچھ کہا یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف ہماری ماؤں کی خدمت اور ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، اور اس پر میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، جس کو صاحب اقتباس الانوار نے نقل کیا ہے تحفۃ الراغبین سے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو جب رخصت کر کے بغداد شریف کی طرف سفر کر رہے تھے نا، تو ماں سے رخصتی چاہی، اور جب جانے لگے تو ماں نے کچھ وصیتیں کی، کچھ نصیحتیں کی، اس میں تفصیل میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے، وہ یہ تھی کہ بیٹا یہ 40 اشرفیاں اور سچ بولنا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ بیٹا میرے پاس ایک دعا ہے جو تمہارے والد بزرگوار دے کر گئے ہیں، یعنی مجھے انہوں نے یہ بطور امانت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دعا میرا بیٹا عبد القادر جب دنیا میں تشریف لائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو میری یہ امانت ان تک پہنچا دینا، یعنی بابا وصال سے پہلے یہ امانت اپنی بیوی کو دے کر گئے تھے اور کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی کو دے دینا۔ وہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے جو دیا نا امانت کے طور پر، جو میرے والد کی طرف سے تھا، وہ یہ تھا
وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ دعا سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی کفان الکافی لکل کافن ونعم الکافی وللہ الحمد. اور اسی کا نام دعائے کافی المہمات ہے. اسی دعا کو دعائے کتب بھی کہتے ہیں. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میں نے اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا، اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا، اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا کہ اس دعا کی برکت سے میری زبان نہیں تھی، لفظ کن کی تلوار بن چکی تھی. میں کن کہتا فیکن کی تاثیر ثابت ہوتی تھی. میں نے جب بھی کہا ہو جا، میرے رب نے وہ چیز میرے کہنے پر کر دی ہے. یہ ماں کی دی ہوئی دعا ہے، ماں کی دی ہوئی دعا ہے. آج ہمارے یہاں تو نیا جب جوڑا آتا ہے نا، اور ایک پیالہ والا باسن کا نام بھی مجھے بھول گیا، کیا برتن ہے اپنے کاسانا پیتل نے الگ الگ کلر نہ ہوتا نا، یہ جو تنی بایو یہ کرو بھائی کٹو 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 کٹو، یہ تو جونے زمانے تھے میرے یار. کبھی وہ تراسلی یا کٹورا جس میں ماں باپ کھاتے ہو نا، اس کو بھی بطور یاد رکھ لینا چاہیے. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح جو ماں باپ کی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، اس کو دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اپنی اولادوں کو بتانے کے لیے. میری والدہ آج بھی مجھے ایک بات کہتی ہے اور مجھے آج بھی یاد آتی ہے تو بڑا درد ہوتا ہے اور دل میں مطلب ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. میری والدہ بقید حیات الحمدللہ، لیکن وہ اکثر یہ کہتی ہے کہ بیٹا کسی کو کھلا کر کھانا، یہ کہ بیٹا کسی کو کھلا کے کھانا. دوسرا جملہ کہتی تھی، میرے نانا جان جب بھی پوچھتے تھے نا تو دن وہ بڑے تشویشناک رہے. حالانکہ میں اپنی غربت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بڑے آزمائش کا دور رہا. لیکن جب بھی میرے نانا کی دہلیز سے ہم لوگ گزرتے تو میرے نانا میری والدہ کو بلاتے اور پوچھتے کیا حالات ہے. تو ایک جملہ کہتی تھی وہ میری والدہ، آج بھی کہتی ہیں اپنے ابو سے کہ کاچی کاچی ٹپ ٹپ نیچے نہ کھوں انہیں پاکی پاکی کھاؤں. حالانکہ حالات بڑے تشویشناک ہوتے تھے. میرے نانا کہتے کہ کچھ چاہیے تو فرماتی اللہ دے گا. یہ جملہ آج بھی مجھے یاد ہے. اور میں جو پڑھا ہوں نا، میرے یہ طلبہ یہاں بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے. اور میری زندگی میں جو آج آپ نکھار دیکھ رہے ہیں نا، کہ کسی کی زبان کی برکت نہیں. میں جب گھر سے نکلا تھا نا پڑھنے کے لیے تو میری والدہ بڑی غمگین تھی. ہم 4 یا 5 بھائی ہیں. تو کہا کہ بیٹا جا تو رہا ہے لیکن بغیر کچھ بنے واپس مت آنا. یہ جملہ کہا. میں نے کہا ماں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہاں سے 100 کلومیٹر جا رہا تھا میں، نہ کوئی دور نہیں میرے گاؤں سے. میں نے کہا ماں ایسا کیوں کہتی ہے؟ کہا بیٹے 2 بیٹے میرے سیکھنے کے لیے گئے تھے کچھ، لیکن جب وہ واپس آئے نا بغیر کچھ سیکھے، پورے گاؤں والوں نے بڑے تانے دیے، بڑے تانے دیے. کہا کہ بیٹا اب یہ دل جو ہے نا وہ تانے سننے کے اب قابل نہیں ہے، یعنی اب یہ زخمی ہے، میں نہیں سن پاؤں گی. جانا ضرور، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن جانا نا تو کچھ بن کے آنا. اس جملے نے مجھے پڑھا لیا اور آج بھی پڑھ رہا ہوں. ہاں، اور گھر نہیں جاتا ہوں نا تو کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں گھر کیوں نہیں جاتے، تو میں نے کہا ماں نے کہا کچھ بن کے آنا. ابھی تک کچھ بنا نہیں، اس لیے جلدی چاہتا نہیں. میرے بھائیوں، آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی اللہ وقار دے، عزت دے، دولت دے، ثروت دے، سب کچھ دے. اپنی ماں کی باتوں کو یاد رکھنا، دل سے ان سے محبت کرنا. اس لیے کہ ماں اگر زبان کھولے، بابا زبان کھولے، حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ایک پیغمبر کی دعا کی طرح ہوتی ہے، جس کے لیے وہ دعا کر دیں. میں اپنی ماں کی دعا بھی دوہرا دوں، ہو سکتا ہے آپ کو ماں سے دعا لینے کا موقع مل جائے. میں اشرفیہ گیا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. 1.5 مہینہ ہوا رہا. ماں کا فون آیا، کہا بیٹا تو واپس آ جا. میں نے کہا ماں 1500 لڑکوں میں سے میرا داخلہ 300 میں میرا سلیکشن ہوا ہے، آپ واپس بلا لیں گے میری زندگی خراب ہو جائے گی. کہا بیٹا واپس آ جا، واپس آ جا، اتنا دور تجھے نہیں رہنے دیں گے. کچھ معاملات ٹیڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے واپس میری والدہ نے مجھے بلایا.
دل میں پہلے سے دل میں بیٹھی ہوئی بات تھی، ماں جو کہتی ہے نا وہ سچ کہتی ہے۔ میں نے وہاں کے جو صدر تھے ان سے بھی، وہاں کے بڑے طلبہ سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا 8 دن کی چھٹی لے لو، ماں نے جب بلایا ہے تو ضرور جائیں آپ۔ میں نے 8 دن کی چھٹی پاس کروائی حضرت علامہ مولانا محمد احمد مصباحی صاحب سے۔ 8 دن کی چھٹی کے بعد یہاں آیا، اور جیسے آیا والدہ کو منایا، والدہ مان گئی۔ والد صاحب تھوڑے ناراض جیسے تھے، تو کہنے لگے کہ بیٹا اب اتنا دور مت جاؤ۔ اس وقت مجھے بڑا رونا آیا۔ باپو جانتے ہیں وہ الجامعۃ الاشرفیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بہت بڑی ہندوستان کی یونیورسٹی ہے جس کے فارغین دنیا بھر میں ہیں، لیکن میں ایک تعارف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اللہ موقع دے، ایسے مدرسوں کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے ایک قدر تھی، میں وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا بڑا ادارہ ہے۔ اب مجھے افسوس ہوا جب والد صاحب نے منع کر دیا نا، کہا بیٹا میں کہتا ہوں مت جاؤ۔ سامان تیار تھا، میں نے وہیں سامان چھوڑا، اور جیسے ہی اٹیچی چھوڑی اتنا رویا کہ بات مت پوچھو۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیٹا روتا ہے تو ماں کو بھی درد ہوتا ہے۔ میری والدہ روئی، سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، تو وہ جملہ یہ تھا کہ بیٹا مت رو، تو وہاں سے پڑھ کے آتا، اور جو اللہ عزت دیتا نا، اللہ تجھے بغیر پڑھے ہوئے اتنی عزت دے گا۔ آج مجھے جب بھی کوئی عزت ملتی ہے نا تو میری ماں کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، خبر کا تھی تیرا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ اس بوڑھی ماں کی دعا ہے۔ اور میری ماں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، میں صاف صاف بتا رہا ہوں، کوئی خاص پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن جب بھی فون کرتا ہوں یا کبھی بات ہوتی ہے تو وہ یوں کہتی ہے کہ بیٹا تجھے امام حسین کی دعا۔ بس یہ اسی تاجدار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جن کی شان بیان کرتے ہوئے میرے خواجہ کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔